اللہ رب العزت کے یہاں اس علم کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها کما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور آگے پہنچایا۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ بندے کو جب کوئی غم پریشانی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پہ ڈپریشن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی حزن ہو۔ ایسی پیاری دعا فرمائی اس بندے کے لیے جو نبی علیہ السلام کی بات کو سنے، اس کو یاد کرے، پھر اسے آگے پہنچا دے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء سے کون مراد؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یروون احادیثی، جو میری احادیث کی آگے روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ بخاری شریف کی کتاب لکھنے والے جو مؤلف ہیں ان کا نام تھا محمد، والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم، اور پردادا کا نام تھا مغیرہ۔ الجعفی قبیلہ تھا، بخارا کے رہنے والے تھے۔ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور ان کی والدہ نے کی۔ اور آپ جانتے ہی ہیں اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو در یتیم بنا دیا۔ 16 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کیا، اور اس وقت ان کو عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح کی احادیث زبانی یاد تھی۔ آپ خود سوچئے، ہمارے ہاں تو 16 سال کی عمر کے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کھیلنے کی عمر ہے، ان کو سورج چڑھنے اترنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 16 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کی احادیث کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ پھر 18 سال کی عمر میں مدینہ کی چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر لکھی۔ پھر اس کے بعد قضایا الصحابہ والتابعین لکھی۔ ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو ہم نے جتنے استادوں سے پوری زندگی پڑھا، ایک موٹا سا اندازہ ہے کہ وہ 200 کے قریب اساتذہ ہوں گے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور اللہ نے قبولیت ایسی دی کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو 90,000 شاگردوں کو خود پڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا علمی مرتبہ معلوم کرنا ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھیے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن ترمذی لکھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے سیاستہ کے مؤلفین ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے محدث بھی ان کے شاگرد تھے تو پھر اس استاد کا علمی مرتبہ کتنا ہوگا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کی احادیث کو 6 لاکھ احادیث میں سے چنا۔ اخرجت هذا الکتاب من نحو 600 الف حدیث، 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے بخاری شریف کی حدیثوں کو چن لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ ایک ایک حدیث کی چھان پھٹک کرتے رہے، اس کے راوی کون ہیں، اس کا متن کیا ہے، کہیں کوئی ذوق تو نہیں آتا، کمزوری تو نہیں آتی، کوئی کمی کجی تو نہیں، جس میں ذرا سی کوئی کمی نظر آتی اس کو ایک طرف کر دیتے، اور جس میں کوئی کمی نہ ہوتی اس کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے فلالیس ڈائمنڈ کو اکٹھا کیا۔ بخاری شریف کی کل احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7275 ہیں، اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک بخاری شریف کی کل احادیث 7397 ہیں، جبکہ بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 2700 احادیث کا چننا، سوچئے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے، ایک ایک حدیث پہ ڈیرے ڈالے ہوں گے، چھان پھٹک کی ہوگی، پرکھا ہوگا، دیکھا بھالا ہوگا، اور جب دیکھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تو پھر اس کے بارے میں اللہ سے استخارہ کیا، اور جب یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی کمی نہیں تو پھر اس کو کتاب میں شامل کیا۔ چنانچہ حافظ رجاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوا آیۃ من آیات اللہ یمشی علی الارض، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پہ چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ اور محدث امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان و مسلم محمد بن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں پھر محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دین عربوں پہ اترا، اور نبی علیہ السلام عربوں میں سے تھے، لیکن صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری لکھنے والے اجمی تھے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور عرب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جو کام کیا وہ دنیا میں کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس دیا، وہ اتنا اچھا تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ درس میں موجود تھے، وہ اٹھ کر آگے گئے اور یوں اپنے استاد کو کہا دانی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، اے محدثین کے سردار اپنا پاؤں ذرا آگے کیجئے، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ امام بخاری کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو رجوع الی اللہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ خود فرماتے ہیں صنفت کتابی فی المسجد الحرام، میں نے اپنی کتاب کو مسجد حرام میں لکھا، جہاں بیت اللہ ہے نا اس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ وما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ، اور میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث داخل نہیں کی مگر اللہ سے استخارہ کیا۔ وصلیت رکعتین، اور 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھیں۔ وتیقنت صحتہ، اور جب مجھے صحت کے بارے میں حدیث کا یقین ہو گیا تب میں نے اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ ابن عدی فرماتے ہیں ان البخاری حول تراجمہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری نے جو تراجم ہیں، جو ہر حدیث سے پہلے ترجمۃ الباب آتا ہے،
وہ تراجم انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اور ممبر مبارک کے درمیان بیٹھ کر لکھے، اس کو ہم روضۃ الجنہ کہتے ہیں، یعنی ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ترجمۃ الباب لکھے۔ وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكَعَتَيْنِ، اور وہ ہر ترجمۃ الباب لکھنے کے لیے بھی 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کر کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس رجوع اللہ کی برکت سے ان کے کام کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ کے تقویٰ بہت زیادہ تھا، اور جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبولیت کی بشارت خوابوں میں لوگوں کو ملی، کیونکہ امام مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاتا رہے گا، میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو امام مروزی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہی کی سند سے ہم نے یہ حدیث کی تلاوت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت، تو میں نے جواب دیا ارید محمد بن اسماعیل، میں امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اقرأہ منی السلام، اچھا ان کو میرے سلام پہنچا دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف لکھی، اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا، انہوں نے تعبیر دی انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تو اس جھوٹ کو الگ کر دے گا۔ تو اس کے نتیجے میں امام بخاری نے کتاب لکھی، اور جتنی احادیث کے اندر ضعف تھا یا جتنی احادیث کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی ان سب کو الگ کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اوپر تو امت میں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں حدیث پاک پہ، لیکن ان میں سے 6 کتابیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور عرب عجم کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ کتابیں صحاح ستہ ہیں یا اصول ستہ کہلاتی ہیں۔ ان میں ہر ایک کا اپنا رنگ ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی فنی معرفت کا حاصل ہونا ضروری تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز مقدمہ مسلم سے کیا۔ اس مقدمہ میں ہر حدیث کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، غریب حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، فلاں کون سی ہے، حسن کون سی ہے، سب احادیث کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے استاد مفتی ولی اللہ صاحب سے مسلم شریف پڑھنی شروع کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مقدمہ مسلم زبانی یاد کر کے سنانا ہے۔ عمر چھوٹی تھی اور ذہانت بھی تھی، تو میں نے مقدمہ مسلم کو زبانی یاد کر کے استاد کو سنایا اور ان سے انعام لیا تھا۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، ان کا مقصد تھا کہ فقہی ترتیب کے اوپر روایات کو جمع کیا جائے،
چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے کیا۔ ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث تھا، اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے نبی اسلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز حب رسول سے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد تالیف یہ تھا کہ دین کا مدار وحی کے علم پر ہے، اور یہ علم خطا اور نسیان سے پاک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیف کان بعد الوحی سے شروع کیا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حواس خمسہ سے علم حاصل کرنا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، یہ 5 حواس خمسہ کہلاتی ہیں، اور ان حواس سے ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے چھوٹا بچہ جب کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فیل کرنا چاہتا ہے کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، اس کو کیا پتہ کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور بعد میں انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس لیے بچہ جب کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اب مائیں کہتی ہیں کہ بچہ چیز کیوں اٹھاتا ہے؟ بھئی یہ ایک لرننگ کرو ہے، فطری عمل ہے، جو چیز بچہ نہیں دیکھے گا اس کو ہاتھ لگائے گا، اس کو نہیں پتہ یہ انگارہ ہے یا بجلی ہے، اس نے تو ہاتھ لگانا ہے۔ پھر جب ہاتھ لگا کر اس کو پتہ چل گیا یہ نرم ہے یا سافٹ ہے، تو پھر وہ اس کو منہ میں ڈال کے اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ میٹھا ذائقہ رکھتی ہے یا ترش ذائقہ رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بچہ ہر چیز کو منہ میں ڈال لیتا ہے، بھئی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو زمین پہ گرا کر دیکھتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ اس کو نہیں پتہ یہ چیز لوہے کی بنی ہوئی ہے یا شیشے کی بنی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ بچے نے شیشے کی چیز توڑ دی، بھئی اس کا مقصد توڑنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا آواز کا سننا، اس لیے اس نے چیز کو نیچے پھینک مارا۔ اب وہ تو شیشے کی تھی تو ٹوٹ گئی، بچے کو کیا پتہ کہ کیا ہو جانا ہے۔ تو ہم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتے ہیں، مگر اس علم کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، بخار ہے، اس کو پانی بھی نمکین نظر آتا ہے، حالانکہ پانی بالکل ٹھیک ذائقے کا ہوتا ہے، کڑوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پانی کڑوا نہیں ہوتا۔ اس کے جو سینسرز ہیں وہ اس کو غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے گرمی کے موسم میں، تو سڑک پہ دیکھتا ہے کہ سامنے پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، اس کو ایلیوژن کہتے ہیں، وہ بندے کو دھوکہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو حواس خمسہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں ایلیوژن کی گنجائش موجود ہے، لہذا اس علم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا علم انسان عقل سے حاصل کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کیا۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کسی لیبارٹری میں ثابت نہیں ہوئی، کسی ایکسپیریمنٹ اور تجربے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوئی، یہ خیالی پلاؤ تھا۔ اس نے شروع کیا، ایک فریم آف ریفرنس ہے اے اور ایک فریم آف ریفرنس ہے بی، اور یہاں سے اس نے کیلکولیشنیں شروع کر دی، اور کرتے کراتے بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچا کہ E=mc²۔ یہ اتنی بڑی حقیقت تھی کہ آج سائنس کی دنیا میں جو ایٹم بم بنتے ہیں
یہ ایٹامک ریئیکٹر بنتے ہیں وہ اسی قانون کے مطابق بنتے ہیں۔ اور آئنسٹائن کی سائنس کی دنیا میں ایسے عزت کی جاتی ہے جیسے دین کے میدان میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس بندے نے فقط عقل سے یہ علم حاصل کیا تھا، مگر عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کئی مرتبہ اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس امت میں ایک شخص گزرا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، مگر بہت ہی اس میں خباثت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جی بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن سے شادی کرے، اور دلیل دیتا تھا کہ جتنا بھائی کی طبیعت کو بہن سمجھتی ہے کوئی غیر لڑکی اتنا نہیں سمجھ سکتی، اس لیے بہن بہتر ہے، اس سے شادی کرنی چاہیے۔ اب ایک لاجک تو اس کو سمجھ میں آ گئی، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ اگر بھائی اور بہن کے درمیان حیا کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا میں حیا رہے گی کہاں۔ عقل نے اس کو دھوکہ دیا۔ کچھ سال پہلے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو ان کے بڑے لکھے پڑھے لوگ ہیں، انہوں نے تالیوں کے شور میں بل پاس کیا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ ان کی عقل نے ان کو کتنا دھوکہ دیا۔ یہ جانور میں بھی نہیں ہوتا۔ فطری طور پر جتنے جانور ہیں نر مادہ کے ساتھ میٹ کرتا ہے، تو انسان عقل مند ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، مرد کی مرد سے شادی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل نے ان کو دھوکہ دیا۔ اور تیسرا علم ہے جو انسان کو قلب سے حاصل ہوتا ہے، جیسے انبیاء کرام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے علم حاصل دیا۔ نزل علی قلبک، اے محبوب آپ کے دل پر قرآن کو اتارا گیا۔ یہ علم خطا اور نسیان سے پاک ہوتا ہے اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی کے اوپر شریعت کا مدار ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی باب سے کی، کیف کان بدء الوحی۔ ایک پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، لیکن اگر کئی پھول اکٹھے ہو جائیں تو گلدستہ جو ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، اس میں جاذبیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سیاہ ستہ، یہ حدیث کی چند کتابیں تھیں جو پھولوں کی مانند تھیں، اور اللہ نے امت سے ان کو جمع کروا دیا۔ چنانچہ ہر کتاب کا اپنا رنگ ہے، اپنا ایک طرز ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف سے یہ معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں، پھر اس حدیث کے دلائل ابو داؤد سے معلوم ہوں گے، پھر ان کا طریقہ استنباط بخاری سے معلوم ہوگا، پھر ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث جن کو مؤیدات کہتے ہیں وہ مسلم شریف سے ملیں گی، پھر جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں، اس کے لیے نسائی کی ضرورت پڑے گی، اور مصنف کی مدد کے بغیر اس تحقیق تک پہنچنے کے لیے کہ اس میں کوئی علت تو نہیں، ابن ماجہ کی ضرورت پڑے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال وارد ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال، جو اچھا کام انسان شروع کرے اور الحمدللہ نہ پڑھے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو الحمد سے کتاب شروع نہیں کی۔ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں اللہ کی حمد آ گئی، کیونکہ اللہ کے دو نام رحمان اور رحیم اس میں شامل ہیں، تو حمد کا مقصد پورا ہو گیا۔ بعض محدثین نے جواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زبانی الحمدللہ پڑھ لیا تھا، گو لکھنے میں انہوں نے اس میں لکھا نہیں ہے۔ بعض محدثین نے جواب دیا
کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، الحمد سے کام شروع کرنے والی، اس کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ یعنی خطبہ اگر دینا ہو، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ نکاح، خطبہ جہاد، تو خطبہ ہمیشہ الحمدللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ کتاب لکھنے پر یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی۔ اور بعض محدثین نے اور خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی طبیعت میں سنت کی اتباع بہت غالب تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھوایا تھا وہ بسم اللہ سے لکھوایا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اسی سنت پر عمل کیا اور اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، تاکہ مجھے نبی علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل نصیب ہو جائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سن لیجیے۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس، جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں نا، ام عبداللہ، ام محمد، اس عورت کا نام تھا ام قیس۔ مکہ مکرمہ کے ایک صحابی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کو پرپوز کیا اور پیغام بھیجا شادی کے لیے۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ اگر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ان کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس، ام قیس کی خاطر ہجرت کرنے والے۔ صحابہ کرام میں ایک مسئلہ چل پڑا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس صحابی کو بھی وہی ثواب ملا یا کم ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات کو تفصیل سے کھولا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے، اس کو دنیا مل گئی، نکاح اس نے کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی اس کو اجر وہ نہیں مل سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والے کو ملا تھا۔ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، گو جو عمل اس نے کیا وہی عمل دوسروں نے کیا، مگر نیت کی وجہ سے اجر میں فرق پڑ گیا۔ یہ حدیث مبارکہ اتنے گہرے مضمون رکھتی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل تب اجر کے قابل ہوگا جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی، اور اگر اس میں ذرا ہی کمی کوتاہی ہوئی، اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ ڈرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو جہنم میں سب سے پہلے بندے کو ڈالیں گے، وہ کوئی زانی، شرابی، جواری نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عالم ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لائے؟ یا اللہ میں نے علم پڑھا اور اتنے لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تیری نیت ٹھیک ہے، تجھے بڑا عالم کہا جائے، فقد کی، تجھے بڑا عالم کہہ دیا گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتے اس کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک بندے کو بلایا جائے گا جو بڑا سخی ہوگا، میرے بندے دنیا سے کیا لائے؟ اللہ میں نے تو مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں پہ خرچ کیا، میں تو آپ کی رات میں بہت خرچ کرنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، اور دنیا تجھے سخی کہتی تھی کہ یہ تو خواجہ غریب نواز صاحب ہے، کیا بات ہے، تو تجھے اجر مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، لوگوں لے جاؤ اور اس کو الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا، بندے کیا لایا؟
اللہ میں نے تو تیری خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں نیت تیری یہ تھی کہ دنیا تجھے بہادر کہے، اور لوگوں نے تیری بہادری کے بڑے تذکرے کر دیے، جی بڑا بہادر تھا، بڑا نڈر تھا۔ تیرے عمل کا اجر تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں اس کو بھی الٹا منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو جہنم میں سب سے پہلے بے عمل عالم، ریاکار سخی اور ریاکار مجاہد کو ڈالا جائے گا۔ اس لیے جو ہم لوگ دین کے کام کرنے والے ہیں نا، ہمیں ڈرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جن عملوں پہ ہمیں بڑا تکیہ ہے، بڑا بھروسہ ہے، اور جی ہمارا تو ادارہ اتنا بڑا ہو گیا، اور ہمارے مدرسے میں تو طالبات کی تعداد اتنی ہو گئی، اور ہمارا رزلٹ تو بہت اچھا ہے۔ ان اعمال پہ ہمیں تکیہ اور بھروسہ ہے، یہ عمل کام نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی چھوٹا سا عمل جو اللہ کو پسند آ گیا، اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے بخشش کر دی۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی اچھی کتابیں لکھی کہ امت کے علماء پڑھ پڑھ کے جمعہ پڑھاتے ہیں اور امت کو فائدہ ہوتا ہے، بھئی وہ عمل تو پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی بخشش ہو گئی۔ حضرت کون سا عمل تھا؟ فرمان لگے ایک چھوٹا سا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کون سا عمل؟ کہنے لگے میں حدیث لکھ رہا تھا، اس زمانے میں آج کی طرح کے پین پینسلیں نہیں ہوتی تھیں، قلم دوات سے لکھتے تھے، تو میں نے قلم دوات میں ڈالی کہ سیاہی لگ جائے، جب دوات سے قلم نکالی تو اس کی ٹپ کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی ہے، میں نے اس قلم کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیا، ہولڈ کر لیا، تاکہ یہ مکھی سیاہی چوس لے۔ وہ جو ایک سیکنڈ میں نے اپنی قلم کو پکڑے رکھا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، میرے بندے تو نے مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، اس کے بدلے میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ چنانچہ زبیدہ خاتون ایک نیک خاتون گزری ہے، ملکہ تھی وقت کی، وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئی، اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ نے بخشش کر دی۔ اس نے کہا آپ کی بخشش تو ہونی تھی کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوائی اور نہر زبیدہ، کہنے لگی ایک چھوٹا سا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، بتائیں تو صحیح کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہنے لگی کہ میں بھوک لگی ہوئی تھی، دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی اور عورتوں کے ساتھ، میں نے لقمہ سالن میں ڈالا تاکہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال سکوں، جب لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالنے کے لیے تو مسجد میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا وہ پورا سر کور نہیں کر رہا، آدھا سر کور ہے اور آدھا سر ننگا ہے، تو میں نے لقمے کو رکھ دیا اور پہلے اپنے سر کو اچھی طرح دوپٹے سے کور کیا، پھر لقمہ کھایا۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، میری بندی تو نے میرے نام کے ادب کی خاطر جو تھوڑی دیر لقمہ کھانے میں دیر کر دی، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن میں مجھے میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر تھے جو زمیندار بھی تھے، ہزاروں لوگ ان کے مرید تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ بس اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حضرت بخشش تو ہونی تھی، آپ کے تو اتنے مریدین تھے اور آپ نے ان کو نیکی کا راستہ دکھایا اور ذکر سکھایا،
بھئی یہ عمل تو پیش ہی نہیں ہوا، ایک اور عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ عمل کون سا؟ انہوں نے کہا کہ سردی کے موسم میں ایسا بھی وقت آتا ہے جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے، تو غریب لوگوں کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، کچھ لوگ امیروں سے خرید لیتے ہیں، اور جو خرید نہیں سکتے تو وہ پھر بغیر اجازت ان کا چارہ کاٹ لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی وقت تھا، میرا چارہ بہت لگا ہوا تھا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ چارہ روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے گاؤں میں کہلوایا بھی صحیح کہ میرا چارہ کوئی بندہ بغیر اجازت کے مت کاٹے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایک رات میں نے سوچا کہ آج میں پہرا دیتا ہوں، اور اگر کوئی چارہ کاٹنے آئے گا، یہ جانور چرانے آئے گا تو میں اس کو تنبیہ کروں گا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو چند بکریاں میرے کھیت میں چرنے آ گئیں۔ ان بکریوں کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا تھا جو انہیں چرا رہا تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ میں پہچان نہیں رہا تھا تو میں نے اس سے دور سے پوچھا کیڑے ہیں، یعنی تم کون ہو؟ پنجابی میں بات کی نا، کیڑے ہیں؟ تو اس بندے نے آگے جواب دیا میں احمد ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لڑکے کا نام بھی اگر احمد ہے تو اس کو چرانے کی اجازت دے دو۔ تو میں نے جواب میں کہا احمد ہیں تے پیا چرا، اگر تم احمد ہو تو بکریاں چراتے رہو۔ میری یہ بات اللہ کو پسند آ گئی کہ میرے بندے تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف دیتا۔ چھوٹے چھوٹے عمل جو اللہ کے لیے کیے ہوں گے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے، وہ کام آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ خامن نے بلا وجہ ڈانٹ دیا، عورت صبر کر جاتی ہے اللہ کے لیے، چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل اس کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ گھر میں دو عورتوں کی چپکلش ہے، ساس بہو کی، ساس حق پہ بھی ہے مگر وہ جھگڑا چھوڑ دیتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، اس پہ بخشش ہو جائے گی۔ آپ کی پڑوسن آئی، اس کا بچہ بیمار تھا، آپ نے اس کے ساتھ محبت بھری گفتگو کی، اس کو تسلی دی۔ آپ کی تسلی سے جو مورل سپورٹ اس کو مل گئی، یہ چند بول کا بولنا بخشش کا سبب بن جائے گا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا جی میں نے تو 4 مہینے لگائے ہیں، اور میں تو 2 گھنٹے روز مراقبہ کرتا ہوں، اور میں تو عالم ہوں، خطیب ہوں، پیر صاحب ہوں، یہ جتنا ہمیں بھروسہ ہے نا اپنے اعمال پہ، وہ اعمال کام نہیں آئیں گے۔ چھوٹے سے عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے اور وہ عمل یاد بھی نہیں ہوں گے، وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکردار عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش کر دی تھی۔ گھر کی عورتیں پیاسے مردوں کو پانی پلاتی ہیں، بیوی اپنے خامن کو پانی پلاتی ہے جبکہ خامن کو پیاس لگی ہوتی ہے، تو انسان کو پانی پلانے پر کتنا اجر ملے گا۔ یہ عورتیں جو گھر کے کام کرتی ہیں، یہ بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔
وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ تو نیت ہمیشہ ٹھیک ہونی چاہیے، نیت میں کمی کجی نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار اپنی نیتوں کو پرکھتے رہیں، اگر کمی کجی ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ اگر نیت ٹھیک کے ساتھ عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے کہ ایک بندہ کسی عمل کو کئی نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو اسی عمل کا اجر زیادہ ملے گا، اور اگر اس کی نیت کم ہوتی ہے تو اجر بھی کم ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جی میں فرض نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کو ثواب اتنا ہی ملا۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے میں مسجد جاؤں گا، فرض نماز جماعت سے پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اور اگر مسجد میں کوئی درس حدیث سے درس قرآن ہوا تو میں وہ بھی سنوں گا، اور اگر مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی تو میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا۔ اب اس بندے نے چونکہ کئی نیتوں کو اکٹھا کر لیا تو مسجد میں جانے کا اس کو ثواب زیادہ ملے گا بنسبت پہلے والے کے۔ دارالدیوبند کے ایک استاد حدیث تھے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، میری یو کے میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا اور ایک محدث کا نام لیا، فرمانے لگے کہ اس محدث نے لکھا ہے کہ میں کپڑے بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیتا ہوں۔ اب بتائیے ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ایک نیت کہ جی گندے کپڑے اتار دو اور صاف کپڑے پہن دو، وہ 40 نیتوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ جیسے ایک نیت کہ گندے کپڑے اتار کے میں صاف کپڑے پہنتا ہوں، چونکہ گندے کپڑے ذکر بند کر دیتے ہیں اور صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک نیت تو یہ ہوئی۔ اور دوسری نیت یہ ہوئی کہ میں گندے کپڑے اس لیے اتار رہا ہوں کہ مسجد میں جاؤں گا تو میرے مسلمان بھائیوں کو پسینے کی بدبو سے اذیت نہ پہنچے۔ پھر ایک تیسری نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند دخول المسجد، تو مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کے جاؤ، تو میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ تو جس بندے نے کپڑے بدلتے ہوئے نیتوں کو زیادہ جمع کر لیا اس کو زیادہ ثواب ملا بنسبت ایک عام بندے کے۔ پہلے وقت میں لوگ مشائخ کی خدمت میں 10-10 سال رہتے تھے اور مختلف کاموں میں نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی نیت کا پتہ ہے، اس لیے پھر اعمال کا اجر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے شیخ کو اپنے گھر لے کے آیا دعا کروانے کے لیے۔ انہوں نے گھر دیکھا، ایک کمرے میں اس نے روشن دان رکھوایا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی اس کمرے میں تم نے روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز سنایا کرے گی، تو روشن دان کا بنانا عبادت ہو جاتا، ہوا اور روشنی تو تجھے ویسے ہی مل جانی تھی، اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں کہ ہم اعمال کو کس نیت سے کرتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ بہت سارے اعمال ہم بلا نیت کے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاتی پیتی، بالکل روزے دار کی طرح رہتی ہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہوئی۔ عبادت کے لیے نیت شرط ہے، حالانکہ اس نے عمل وہی کیا جو روزہ دار کرتا ہے،
مگر نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی سے نقصان پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ رات کو نائٹ سوٹ پہن کے سوتا ہے۔ کیوں نائٹ سوٹ پہن کے سوتا ہے جی؟ عادت بنی ہوئی ہے جی، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے اپنا تہبند تبدیل فرماتے تھے، میں اس لیے نائٹ سوٹ بدل رہا ہوں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، تو اس کا نائٹ سوٹ کا پہننا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہر ماں اپنے بچے کو بوسہ دیتی ہے، مگر عادتاً دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس عادتاً بوسہ دینے پہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اس نیت سے بوسہ لے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ ماں باپ جب بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے، اس نیت کے ساتھ اپنے بچے کو بوسہ دینا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں نیت کا کرنا سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو کوئی بندہ گناہ کا کام اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ نیکی بن جائے گا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں یہ پیسے چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو کیا اس کا چوری کرنا، پیسے چوری کرنا عبادت ہو جائے گا؟ علماء نے جواب دیا کہ نہیں، جو کام گناہ ہیں ان کو نیکی کی نیت سے کرنا تو دین کو کھیل بنانے والی بات ہے، یہ تو تلاعب ہے دین کے ساتھ، ایک کبھی چیز ہے، اس کو کرنا کہ جی میں نیکی کی نیت سے کر رہا ہوں یہ تو اس کو اور اقبح بنا دے گا، لہذا وہ گناہ کبھی نیکی نہیں بن سکتا۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ برے اعمال تو برے ہوتے ہی ہیں، نیک اعمال بھی اگر ٹھیک نیت سے کیے جائیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نیک عمل میں بھی نیت بری ہو گئی تو بھی ثواب نہیں ملے۔ اس کی مثال یوں سوچئے کہ ایک عورت اپنے خامن کی نیت سے خوشبو لگاتی ہے تو اس کے لیے یہ عبادت ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے خوشبو لگاتی ہے کہ فیملی کا فنکشن ہے اور میرا کزن بھی آیا ہوگا اور اس کو یہ خوشبو بہت پسند ہے، اب اس عورت کے لیے یہ خوشبو کا لگانا گناہ بن جائے گا۔ عمل نیک تھا، نیت بد ہونے کی وجہ سے یہ عمل بھی برا ہو گیا۔ تو نیک اعمال کو بھی نیک نیتی کے ساتھ کرنا یہ قبولیت کی شرط ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں سیکھ نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں نور برستا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جہاں قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو نور برستا ہے جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی نور برستا ہے۔ چنانچہ دہلی میں ایک مجذوب تھا، وہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک مکان کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا اس مکان میں کیا ہو رہا ہے جو اس مکان کے اوپر میں نور کی بارش ہوتی دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شیخ عبداللہ دہلوی کا مکان ہے اور وہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ گھر کے اندر طلباء کو حدیث
کچھ پڑھا رہے تھے اور پورے گھر کے اوپر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مواضع شریف پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی عالم یا طالب علم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے تو جیسے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں اس طرح نور کی شعائیں نبی علیہ السلام کے سینے سے نکل کر اس طالب علم کے سینے میں پہنچتی ہیں۔ تو ہم جو حدیث مبارکہ پڑھیں گے ہم یہ نیت کریں کہ اللہ صرف الفاظ کے معنی ہم نے نہیں جاننے بلکہ ان الفاظ میں جو نور پوشیدہ ہے اللہ ہمارے سینوں میں وہ نور بھی عطا فرما۔ یہ علم نافع کا نور اگر نصیب ہو گیا تو پھر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی اور ہمارا علم عمل کی شکل میں ڈھل جائے گا۔ عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ومعہ جماعت من اصحابہ، کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے بھی کچھ لوگ تھے۔ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي مَوْضِعٍ، اور وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے نبی علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ فرد علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ فقلت، تو میں نے پوچھا ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے تاریخ اور وقت لکھ کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام بخاری کی موت کی خبر آئی۔ میں نے جب موازنہ کیا تو امام بخاری کی موت اسی وقت ہوئی تھی جب میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام امام بخاری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ جو میری کتاب کو پڑھے گا تو اس کی مراد کو پورا کر دینا۔ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی، ہر مرتبہ اللہ نے میری مراد کو پورا کر دیا۔ تو بھئی طالبات اب بخاری شریف کی کتاب پڑھیں گی تو یہ بھی دل میں ایک مراد رکھ لیں۔ کیا مراد ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ نیت ہو سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اور ایک اور بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یا اللہ موت تو آنی ہے، جب ہماری موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہم عاجز مسکینوں کی یہ چھوٹی سی مراد پوری کر دینا۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مدرسے کا آج افتتاح بخاری ہے ان کی طالبات بھی مبارکباد کے لائق ہیں، ان طالبات کے والدین، شوہر، اہل خانہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اتنے سال علم پڑھا اور بالآخر آج عالمیہ کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف کا انہوں نے پہلا سبق آج شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری کتاب اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔